آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کوئی دسترخوان لگا رہے ہیں یا کسی بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، کوئی ایسا گھر ہے، یتیم بچوں کا گھر ہے جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، یا کوئی غریب گھر آپ نے سنبھالا ہوا ہے ان کی کفالت کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں یا کھلے عام لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کھلے عام لوگوں کو دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور یقین کریں آپ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ جب دسترخوان لگاتے ہیں یا کوئی کھانا کھلے عام تقسیم کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ کھانا کھا کے اپنے ساتھ بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ساتھ لے کے جا رہا ہے تو آپ کو سمجھنے میں ذرا برابر دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ لازماً یقیناً آپ سمجھ جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ خود صرف اپنا پیٹ نہیں پال رہا بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے پیٹ کی اس کو فکر ہے، وہ ان کے لیے بھی لے کے جا رہا ہے۔ یعنی وہ خود اپنے پیٹ کے لیے تو فکر مند ہے لیکن اس کو اپنے اہل خانہ کے پیٹ کی بھی فکر ہے، اس وجہ سے وہ پیک کر کے وہ شاپر میں یا کسی طریقے سے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نتیجہ اخذ کیجئے کہ چلیں وقتی طور پہ اس کا وہ کام چل رہا ہے، لیکن کیا آپ ہمیشہ تقسیم کرتے رہیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ کفالت کرتے رہیں گے؟ آپ نے ایک دن جانا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، جس کاروبار سے کوئی صدقہ زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں، اس کاروبار کی کیا حالت ہوگی کوئی پتہ نہیں۔ آج وہ کاروبار اوپر جا رہا ہے، کل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور آپ جس جگہ تقسیم کر رہے ہیں کیا پتہ آپ کی وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، آپ کو کہیں اور دوسری جگہ جانا پڑے۔ یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی گائیڈ لائن ایسی دے کہ نہیں، اس سے بہتر میں آپ کو کام بتاتا ہوں جس میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اس سے آپ بہتر کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ کوئی ایسی گائیڈ لائن مل جائے تو آپ وہاں سے دسترخوان ختم کر دیں گے۔ جن لوگوں کو آپ نے عادی بنا دیا ہے، جن لوگوں کو آپ نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے، اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو یوں سمجھیں کہ آپ ان کو بیکاری بنا رہے ہیں، یا اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں، بلا جھجک کہوں تو آپ آج ان کی مدد کر رہے ہیں، کل تو وہ روڈ پہ آ جائیں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، کل وہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، یا کسی نہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے وہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ ایسی چیز جو دائمی ہو اور اچھی ہو، اس کا ثواب بھی ہو اور کوئی بیکاری بھی نہ بنے، اس کا بڑا زبردست سا خوبصورت سا راستہ میرے ذہن میں ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ بھی آگے پہنچائیں، آپ بھی لوگوں تک اس کو شیئر کریں، اس کو لوگوں کے تاکہ اس حوالے سے کوئی ذہن بنے اور خوبصورت ذہن بنے، مثبت ذہن بنے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کسی کو کاروبار بنا کے دیں، آپ کسی کو کوئی اگر زیادہ بہت بڑا کاروبار نہیں بنا کے دے سکتے، آپ کسی کو ایک ریڑھی تک بھی بنا کے دیں، اس کے اوپر کوئی چیزیں رکھ کے دیں، اس کا ایک کاروبار سٹارٹ کر کے دیں، یا کسی کو کوئی دکان بنا کے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ کوئی چھوٹا سا کوئی اس کو کاروبار بنا کے دیں، دکان کے حوالے سے، کوئی ریڑھی کے حوالے سے، کوئی سبزی فروٹ کے حوالے سے، کوئی خشک میوہ کے حوالے سے، یا سویٹرز کے حوالے سے، کوٹ کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی اس کو کوئی کاروبار بنا کے دیں، کوئی دکان یا کوئی چھوٹی سی اس کو فیکٹری لگا کے دیں۔ یعنی جتنا آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا وہ قریبی ہے، عزیز ہے، جتنا آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس کے لیے کریں، تاکہ وہ کل پریشان نہ ہو، اس کا ایک پراپرلی کام چل پڑے، اور جب اس کا کام چل پڑے گا، اس کا معاملہ وہ آگے وہ بھیک مانگنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے جگہ نہیں تلاش کرے گا، بلکہ وہ خود لوگوں کو تلاش کرے گا جس کی اس نے مدد کرنی ہے۔ اس طرح ایک چین بنائیں آپ کہ آپ کسی کی مدد کریں، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ آگے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ اس طرح ماحول معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کر رہے ہیں، اس طرح تو یوں سمجھیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنے کام کاج کاروبار سے ہٹا کر، ہم مزدوری سے ہٹا کر، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار کیا کمانا ہے تم نے، ہم تمہیں دیں گے۔ اس طرح لوگ کاہل سست ہو رہے ہیں اور کام کاج چھوڑ رہے ہیں، محنت چھوڑ رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی کوئی دسترخوان، اس طرح کی کوئی جگہیں تلاش کر رہے ہیں جس طرح بس ایک ٹائم کا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، چلو بھائی بے فکر ہو گیا۔ تو یہ بے فکری آپ ختم کریں تاکہ ان میں ایک کوشش اور لگن باقی رہے، وہ خود بھی کام کریں اور لوگوں کے لیے بھی کام کریں، لوگوں کو بھی آگے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔